زندگی میں حادثات تو ہوتے رہتے ہیں، مگر اگر کسی شخص کے ذہن پہ، دماغ پہ اور اعصاب پہ کسی حادثے کا لمبے عرصے تک برا اثر رہے، یعنی اس کے زندگی کے معاملات اس حادثے کی یاد کی وجہ سے مسلسل متاثر ہوتے رہیں، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر۔ تو آج اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ اس کیفیت میں ایک شخص کیا کر سکتا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے کلینیکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ صحت زندگی میں خوش آمدید۔ ویسے تو جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں تو عارضی طور پر وہ ہمیں متاثر کر سکتا ہے، یہ کئی دنوں تک بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ کئی ہفتوں تک ہو سکتا ہے۔ حادثے کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے کیسے متاثر ہوتے ہیں، مگر یہ بات یہاں پہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ کوئی ایک حادثہ سب لوگوں کو ایک طرح متاثر نہیں کرتا۔ اس کی ایگزامپل میں یوں دوں گا کہ جیسے دو شخص ہیں، ایک کا نام اسلم ہے، ایک کا نام اکرم ہے، دونوں ایک طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اکرم اس سے بہت شدید متاثر ہوتا ہے، مگر اسلم پہ اس کے کوئی برے اثرات نہیں ہوتے۔ مگر کوئی اور حادثہ ہوتا ہے، اس کے اکرم پہ بہت شدید برے اثرات ہوتے ہیں، اسلم پہ اس کا کوئی برا اثر نہیں ہوتا۔ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی ایک نفسیاتی بناوٹ ہوتی ہے، اور اس نفسیاتی بناوٹ کو مختلف قسم کے واقعات مختلف طریقے سے متاثر کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ کوئی ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اور وہ کسی شخص کو، جیسے کہ جنگ میں ہوتا ہے تو جنگ میں فیملیز کو سامنا کرنا پڑتا ہے بمباری وغیرہ کا، تو کچھ لوگ پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر ڈیولپ کر لیتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، مگر کچھ لوگوں کو اس کا کوئی اتنا برا اثر محسوس نہیں ہوتا۔ تو عارضی طور پر کسی حادثے سے متاثر ہونا جو ہے وہ نارمل بات ہے۔ یوں سمجھ لیں اس کو کہ جیسے انسان کے جسم پہ کوئی زخم لگتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ مندمل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہماری روح کے زخم اور ہمارے نفسیاتی زخم بھی وقت کے ساتھ ساتھ مندمل ہو جاتے ہیں۔ اب حادثات کی کافی ساری نوعیت ہیں، ان کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، کس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، بے شمار قسم کے حادثات ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض دفعہ زندگی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی مالی نقصان ہو، جسمانی نقصان ہو، کسی لوڈ ون کی قریبی کی ڈیتھ ہو جائے، اس کی وجہ سے ہم پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو حادثات کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، ہم دیکھتے ہیں کہ علامات کیا ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، علامات میں سب سے پہلی علامت جس کو ہم فلیش بیکس کہتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے سامنے اس واقعے کی تصویر بار بار آ جاتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے آ سکتی ہے یا اس کے دماغ میں آ سکتی ہے تصویر، اور وہ اتنی شدید طریقے سے آتی ہے کہ اس کے پورے رویے کو متاثر کرنا شروع کر لیتی ہے، اور دوبارہ وہ شخص بار بار اس کیفیت میں اس فلیش بیک کی وجہ سے جاتا رہتا ہے۔ ایک اور سمٹم اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈراؤنے خواب آتے رہتے ہیں، خواب میں دوبارہ اسی طریقے کا واقعہ دیکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نیند بہت بری طریقے سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اگر کسی شخص کو کوئی مالی نقصان ہوا ہے، شدید قسم کا مالی نقصان ہوا ہے، تو ان لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ جب آنکھ بند کرتے ہیں تو ایک دم سے ہڑبڑا کے جاگ جاتے ہیں، اور انہیں بڑا شدید احساس ہوتا ہے جیسے کہ وہ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، اور بہت شدید ندامت اور گلٹ اور طرح طرح کے ان کے ذہن میں جو ہے وہ ان پلیزنٹ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اس وجہ سے۔ ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ ایسے لوگ اوائیڈنٹ پرسنالٹی ڈیولپ کر دیتے ہیں، وہ ان سچویشنز میں ان لوگوں کو اور ان چیزوں سے پھر بچتے رہتے ہیں کہ جو اس حادثے کی ان کو یاد دلاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کی زندگی متاثر ہوتی رہتی ہے۔ پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ایسوسیٹیڈ ہیں، جیسے کہ ایسے لوگوں میں وائلنس، شدید غصہ، لڑنا جھگڑنا، اور بعض دفعہ جو لوگ پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں جو کہ میدان جنگ سے آئے ہوتے ہیں، تو وہ شدید قسم کے وائلنس کرتے رہتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں میں سوئسائڈ اٹیمپٹس کی ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ڈرگس کا استعمال بھی شروع کر لیتے ہیں۔ اور ایک اور خدشہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایسے لوگ گھر میں بھی بعض دفعہ بہت وائلنس کا اور شدید چڑچڑے پن کا اور غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ تو علاج کچھ شدید کیسز میں دوائیوں کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، اور دوائیوں کا سبجیکٹ چونکہ سائیکیٹرسٹ کا سبجیکٹ ہے اس میں نہیں کہوں گا، مگر ایک جنرل معلومات میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس میں بینزوڈائزیپینز کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، جن کو ہم ہپنوٹکس کہتے ہیں یا سیڈیٹیوز کہتے ہیں، ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت دفعہ لوگ جو ہیں
نیند کے لیے پھر اس کا استعمال شروع کر لیتے ہیں. تو بہت سی اسٹڈیز میں یہ کنٹرانڈیکیٹڈ اس لیے کہ اسٹڈیز کے مطابق یہ جو اس کیفیت کو بڑھا دیتی ہیں، چونکہ ان لوگوں کی اکثر نیند ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہ نیند کی گولیاں کھانا شروع کر دیتی ہیں، تو اس سے پھر پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی کیفیت مزید بڑھ جاتی ہے. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. SSRIs وغیرہ جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ اس میں ریکمینڈ کرتے ہیں. سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں CBT کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. CBT کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور جو نسبتاً لیٹسٹ اس میں ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے EMDR. اس کے بہت اچھی ریزلٹ اس میں جو ہے وہ پائے گئے ہیں. اس طریقے سے بھی کوئی سائیکالوجسٹ کے جب آپ رجوع کریں گے تو کوئی EMDR کا جو ایکسپرٹ ہوگا اس کا بہتر طریقے سے علاج کر سکتا ہے. اور بعض کیسز میں بریف الیکٹرک سائیکو تھراپی بھی افیکٹو ہوتی ہے، اور بھی کافی ساری ہے جیسے کہ NFT ہے. اور جنرلی ویسے اس میں ایکسرسائز کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں، سوشلائزیشن کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں، اور جن لوگوں کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس میں کلر تھراپی کی بہت اچھے ریزلٹ ہیں. تو چونکہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ایک کامن مسئلہ ہے اور بہت سے لوگوں کی زندگی اس سے بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے، بعض لوگ اس کو وہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے مگر ان کی زندگی اس سے پھر متاثر ہوتی رہتی ہے. اور پھر جب یہ لمبے عرصے تک رہتا ہے پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر تو پھر ان کی جو فزیکل سمٹمز بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی یادداشت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، فوکس متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اگر اس میں جتنی جلدی سائیکولوجیکل انٹرونشن کی جائے اتنا ہی جلدی اس کا لوگوں کو فائدہ مل جاتا ہے، اور اتنی آسانی سے اس کا علاج ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں. اگر آپ یا کوئی جاننے والا ایسا شخص ہے جس کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے برے اثرات سے نہیں نکل پا رہا اور اس کی زندگی پہ برے اثرات ہو رہے ہیں، تو اس میں جلد از جلد سائیکولوجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے، اور اسے کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے رابطہ کر لینا چاہیے. بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا. اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں جن کے متعلق آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو نیچے میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو.